نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ عنکبوت تک کے کچھ مسائل صورتوں کے ذکر کر دیے گئے تھے۔ عنکبوت اس کا لفظی معنی ہوتا ہے مکڑی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اس کی آیت نمبر 41 میں غیر اللہ کی مثال مکڑی کے جالے کے ساتھ دی ہے۔ فرمایا جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا یار و مددگار بناتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جس طرح مکڑی ہے۔ مکڑی کیا کرتی ہے؟ اتخذت بیتن، وہ اپنا گھر بناتی ہے، جالے کا گھر بنا ہوا ہوتا ہے۔ سب گھروں میں سے فرمایا کمزور ترین گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ ذرا تیز ہوا آ جائے، آدمی پھونک بھی زور سے مار دے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح غیر اللہ کو سہارا بنانا اور ان سے امیدیں رکھنا، فرمایا وہ بھی اسی طریقے سے کمزور ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جس طرح مکڑی جالا بناتی ہے اور جالے کے اندر آپ دیکھتے ہیں مکھیاں اور دیگر چیزیں پھنسی ہوتی ہیں، مکڑی جالا اس لیے بھی بناتی ہے تاکہ اس کے اندر یہ چیزیں آ کر پھنسیں اور میں ان کا خون چوسوں، اور خون چوس کے وہ چھوڑ دیتی ہے تو مردہ مکڑی جالے کے اندر مکھیاں اور یہ چیزیں پھنسی ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ جو غیر اللہ پر اعتماد کرتا ہے غیر اللہ ان کے ایمان کو چوس لیتے ہیں، پھر وہ انسان مردہ انسان ہو جاتا ہے، حقیقی انسان نہیں ہوتا۔ لو کانوا یعلمون، فرمایا کاش کے لوگ اس حقیقت کو سمجھنے والے بن جائیں، ان کو سمجھ میں آ جائے کہ مدد کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سب سے زیادہ نمایاں فرمایا اس صورت میں کہ ایمان والوں کی آزمائش زندگی میں بار بار ہوتی رہتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندے نے کلمہ پڑھ لیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم ان کو آزمائیں گے، بندے کی آزمائش زندگی بھر ہوتی رہے گی، انداز مختلف ہوں گے، طریقے مختلف ہوں گے، لیکن آزمائش ضرور ہوگی۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے، بس ان کو ہم ایسے چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے یہ ایمان والے بندے ہوں گے، ہم ان کو آزمائیں گے نہیں؟ کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ نے سچوں کو اور جھوٹوں کو الگ الگ کھول کے بیان کرنا ہے، یہ بھی دکھانا ہے کہ سچے کون ہیں، یہ بھی دکھانا ہے کہ جھوٹے کون ہیں۔ وَمَنْ جَاهَدَ، جو محنت کرے گا، کوشش کرے گا آزمائشوں کے باوجود، وہ چلتا رہے گا صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر،
فرمایا انما یجاہد لنفسہ، اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا، فائدہ پہنچے گا۔ کیا فائدہ ہے؟ فرمایا جو ایمان لائے، جنہوں نے مسلسل نیک عمل کیے، ایک چیز تو یہ ہم ان کے گناہ سارے معاف کر دیں گے۔ آزمائشیں اس لیے بھی آتی ہیں تاکہ انسان کی خطائیں معاف ہو جائیں، انسان کی غلطیاں معاف ہو جائیں، گناہ معاف ہو جائیں۔ حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات کسی انسان کو بلند مقام پر لے جانا چاہتے ہیں، فرمایا ابھی اس بندے کے اتنے اعمال نہیں ہوتے کہ وہاں تک پہنچے، تو اللہ تعالیٰ اس پر مصیبتیں، مشکلات، بیماریاں ڈال دیتے ہیں، تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں بلند مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی بندے پر مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں ڈالتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، تکلیفیں ساری اس پر ڈالی لیکن برداشت کیا اس نے، اللہ اس کی وجہ سے اسے پاک صاف کر دیتے ہیں۔ جب وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے تو اللہ اپنے پاس بلا کے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ فرمایا جو ایمان لائیں، اچھے عمل، اسی لیے اچانک موت کو پسند نہیں فرمایا گیا دین اسلام کہ یکدم آرن فرن آدمی فوت ہو جائے، نہ، فرمایا کچھ تھوڑا سا مہلت ملنی چاہیے، اور اس کی وجہ سے بندہ توبہ تائب ہو جاتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، اللہ سے معافیاں مانگ لیتا ہے، کچھ نہ کچھ یہ علامات ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے جھنجھوڑا جا رہا ہوتا، ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، راستے پر آ جائے۔ تو فرمایا ہم خطا معاف کریں گے۔ نمبر 2، جو نیک عمل کرتا رہا ان کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ نمبر 3، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، جو نیکی پر ہمیشہ کاربند رہا، حالات سازگار تھے یا ناساز تھے، دونوں حالتوں میں ایمان کے بعد مسلسل اس نے نیک عمل کیے، فرمایا ایسے لوگوں کو ہم اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیں گے، نیک بندوں میں شامل کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا گھبرانا نہیں، یہ منافقین کی علامت ہیں۔ اذا اوذی فی اللہ، اللہ کے راستے میں جب ان پر ایذائیں اور تکلیفیں آتی ہیں تو وہ یوں فرمایا ڈر جاتے ہیں جس طرح اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ ایمان والے حالات سے نہیں ڈرا کرتے، موافق ہوں یا مخالف، ان کا تہیہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایمان پر قائم و دائم رہنا ہے۔ کوئی شاباش دے تب ٹھیک ہے، کوئی مخالفت کرے تب ٹھیک ہے، راستہ ہمارا یہی ہے، رہنا ہم نے اسی پر ہی ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ فرمایا کہ یہ آزمائش بسا اوقات انسان کے گھر سے بھی شروع ہوتی ہے کہ انسان دین پر چلتا ہے، گھر والے دین پر نہیں چلنے دیتے، ماں باپ نہیں چلنے دیتے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، والدہ جو ہے نا سختی سے منع کرنے لگی، بالکل ایمان نہیں لانا، بالکل میں اجازت دوں گی نہیں، میں تمہاری ماں ہوں۔ نے کہا اماں یہ نہیں ہو سکتا، والدہ کے بڑے فرما بردار تھے، کہا یہ نہیں ہو سکتا، کہا تمہارے دین کے اندر یہ لکھا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، کہا بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایمان چھوڑ دوں یہ نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ اس نے کہا میں پھر کھانا پینا چھوڑ دوں گی، اور اس نے چھوڑ دیا حقیقتاً کہ میں مر جاؤں گی پھر اس طرح بھوکی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ مر جا، ایمان چھوڑنے والی بات کوئی نہیں، باقی سب باتوں کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی، بالکل ٹھیک ہے کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے، لیکن اگر وہ شرک پر مجبور کریں فلا تطعہما، ان کی بات بالکل نہیں ماننی، بالکل نہیں ماننی۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں بڑے سے بڑے کی بات نہیں مانی، نہ ماں کی بات مانی جا سکتی ہے نہ باپ کی بات مانی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں تو رویہ اس کا الٹا ہے نا، فلاں کام کیا کریں جی، گھر والے ابھی منع کرتے ہیں، کہتے ہیں ابھی رہنے دیں۔ ایک نوجوان کو میں نے کہا کہ یار داڑھی رکھ لو، یہ کہتے ہیں جی نہیں مشکل ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں ابھی امی اجازت نہیں دیتی، آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ جو ہے نا ماں باپ کی بات مانے، تو میرے ماں باپ ابھی اجازت نہیں دے رہے مجھے۔ تو اس کے والد صاحب ہمارے واقف تھے، یہاں کے نمازی تھے، آج کل تو یہاں سے چلے گئے، تو انہوں نے درجنوں مرتبہ مجھے کہا کہ اس کو سمجھاؤ کہ نماز کی پابندی کیا کرے۔ تو میں نے کہا جی وہ تو آپ کو روزانہ نماز کا بھی کہتے ہیں، فلاں کا بھی کہتے ہیں، سچ بولنے کا بھی کہتے ہیں، کمزوری ہے، کیا کریں، کوشش کر رہے ہیں لیکن کیا کریں، ماں باپ کی بات بھی تو ماننی ہوتی۔
یعنی الٹے کام میں ماں باپ کی بات ماننی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، فلا تطعهما، پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی، بات نہیں ماننی. فرمایا یہ بھی آزمائش. اللہ اکبر. پھر ذرا اللہ تعالیٰ نے تھوڑے حوالے دیے. فرمایا کیا تم نے نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی زندگی کو نہیں پڑھا؟ 950 سال قوم کو دعوت دی، تبلیغ کی، اور قوم نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا. ایک دن کی بات نہیں ہے، ایک ہفتے کی بات نہیں ہے. ہمیں تو کوئی آدمی ایک جملہ کہہ دے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اپنے آپ سے باہر ہو جاتے. اس نے کہا تو کہا کیوں؟ 950 سال حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ان کو دعوت دی، اور 80 کے قریب بس بندے مسلمان ہوئے. اللہ اللہ خیر سے اپنا بیٹا بھی نہیں مان رہا ہے. فرمایا یہ کوئی چھوٹی آزمائش تھی. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا. فرمایا ہمارے خلیل تھے، خلیل دوست تھے ہمارے، لیکن کتنی آزمائشوں سے ہم نے ان کو گزارا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. ہمارے ہاں تو جو ان تکلیفوں سے، پریشانیوں سے محفوظ ہو، کہتے ہیں یہ بڑا اچھا آدمی، خوشحالی کی زندگی، خوشی کی زندگی، کوئی پریشانی نہیں. یاد رکھیے آخرت کے اعتبار سے جو پریشانیوں سے ان سے گزرتا ہے وہی خیر والا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشوں کے اندر مبتلا نبی ہوئے، انبیاء کرام ہوئے. ثم الامثل فالامثل، فرمایا جس کا نبی سے جتنا تعلق ہوگا اس پر مصائب اور مشکلات اتنی آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ سے بڑی محبت ہے. سوچ کے کہو جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. فرمایا پھر اپنے آپ کو تیار کر لو، تمہاری جانب مشکلات اور مصیبتیں اس طرح آئیں گی جس طرح پست جگہ کی طرف سیلاب کا پانی دوڑتا ہوا آتا ہے. فرمایا اس طرح آئیں گے. جو مجھ سے فرمایا محبت کرے گا نا، پھر وہ کہے آرام سے بیٹھا رہوں، یہ نہیں. آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیں، ایمان والے ہمیشہ آزمائشوں کے اندر ہی رہے. بڑے بڑے جن کے آج ہم نام لیتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جنازے ان لوگوں کے کہاں سے نکلے؟ جیلوں سے نکلے. وقت کے بادشاہوں نے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. ایسے ایسے کوڑے لگائے جاتے تھے. اللہ اکبر. کوڑے لگانے والے خود کہتے ہیں کہ اگر وہ کوڑے ہاتھیوں کو بھی ہم مارتے نا وہ بھی بلبلا اٹھتے، وہ بھی برداشت نہ کر سکتے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے چھوڑو اس بات کو، ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا. وہی جن کو زندگی میں باہر نہیں رہنے دیا گیا، جیل کی زندگی گزاری، جیل سے جنازہ اٹھا. جب جنازہ ہوا تو خلق خدا اتنی امڈ آئی کہ جس جگہ جنازہ پڑھایا گیا، جب اس جگہ کا اندازہ لگایا گیا تو 5 سے 7 لاکھ آدمی نے ان کی نماز جنازہ پڑھی. انہوں نے پہلے فرما دیا ہمارے جنازے بتلا دیں گے. وقت کا بادشاہ کوئی بھی ہو، کچھ بھی کرے، لیکن فرمایا حق حق ہی ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات اللہ کے خلیل ہیں، لیکن اللہ کہاں سے گزار رہے، کن آزمائشوں سے گزار، حتیٰ کہ قوم نے آگ میں ڈال دیا. لیکن فرمایا کوئی بات نہیں. اللہ کے فرشتے بھی آئے، ساری دنیا حیران کہ یہ کیا ہو گیا، اللہ کے خلیل ہیں آگ میں جا رہے ہیں. پروردگار عالم سے عرض کیا فرشتوں نے آپ ہمیں اجازت دیں. فرمایا جاؤ خلیل کے پاس اگر تمہاری مدد قبول کرتے ہیں. جی آپ مجھے حکم دیں. اچھا کون؟ جی میں ملک الجبال ہوں. یہ جو پہاڑ ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے میرے زیر انتظام کیے، میں ان پہاڑوں کو ایسا ملاؤں کہ یہ سارے رگڑے جائیں. فرمایا کوئی ضرورت نہیں. جی میں بارشوں کا منتظم میں ہوں، آپ حکم دیں ایسی بارش کروں کہ ساری لکڑیاں گیلی ہو جائیں. کہاں تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے حدیث شریف میں آتا ہے کیا پڑھا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. فرمایا میرا اللہ مجھے کافی ہے، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر براہ راست مدد کی.
حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا اللہ نے حوالہ دیا، صرف تذکرہ کیا تھوڑا تھوڑا، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا۔ فرمایا ان کی زندگیاں پڑھو نا، یہ سارے آزمائشوں سے گزرے، لیکن ہوا کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجے کے طور پر ان پر ظلم ڈھانے والے، ان کو آزمائشوں میں ڈالنے والے وہ ناکام اور نامراد ہوئے۔ فرمایا کہاں ہے قوم عاد، کہاں ہے قوم سمود، کہاں ہے قوم مدین؟ آج ان کے کھنڈرات ملتے ہیں لیکن وہ نہیں ملتے، اور اللہ نے اپنے ان نبیوں کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ ہم جہاں پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں ان کا تذکرہ، اور جب نام آتا ہے حضرت ابراہیم ہو کہ حضرت اسماعیل ہو، حضرت لوط علیہ السلام ہو یا باقی ہوں، جب تک علیہ السلام نہ کہیں ہمارے دلوں کو سکون ہی نہیں آتا، سکون ہی نہیں آتا۔ یہ اللہ نے محبت رکھی ہے، تو اس لیے فرمایا لوگوں گھبرانا نہیں، ایمان پر قائم و دائم رہنا ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فإیایا فاعبدون، میں نے یہ اپنی زمین بڑی کشادہ بنائی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا اس مقصد کو تم نے پورا کرنا ہے۔ ایک جگہ رہ کے نہیں پورا کر سکتے، فرمایا زمین چھوڑ دو، کہیں اور چلے جاؤ، دوسری جگہ چلے جاؤ جہاں تم دین پر چل سکو۔ یا اللہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ہمارے کاروبار ہیں، وہاں ہمارے گھر ہیں، وہاں ہماری رشتہ داری ہیں، وہاں ہمارے تعلق دار ہیں، فرمایا کوئی بات نہیں ہے، یہ سب چیزیں اللہ ہی دینے والا ہے، یہ کاروبار اسی نے دیے، یہ گھر اسی نے دیے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا کیا تم نے کبھی ان جانوروں کو دیکھا، ان پرندوں کو دیکھا، ان کے کتنے شتاک ہوتے ہیں، ان کی کون سی نوکریاں ہوتی ہیں، چڑیا کون سی نوکری کرتی ہے، کبوتر کون سی نوکری کرتا ہے، کس ہاتھی کا اپنا کاروبار ہے، کون سا شیر ہے کہ جس نے گوشت کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے، لیکن اللہ روزانہ ان سب کو رزق عطا کرتا ہے۔ لا تحمل رزقها، ان میں سے کوئی بھی رزق کو اپنے ساتھ اٹھا کے نہیں رکھتا، اللہ یرزقها، انہیں بھی اللہ رزق دیتا ہے۔ تم جب رب کے در پر آؤ گے، رب کی مانو گے، تو وہی اللہ تمہیں بھی رزق عطا فرمائے گا۔ جو اللہ کتوں کو اور خنزیروں کو رزق عطا کرتا ہے، کیا وہ اپنے ایمان والے بندوں کو رزق نہیں عطا کرے گا؟ اس نے دینا ہی دینا ہے۔ تو اس لیے فرمایا ان چیزوں میں پڑھ کر اپنی آخرت نہیں خراب کرتے۔ اور بلکہ حدیث شریف میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا اے لوگوں اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح پرندے اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، جس طرح وہ توکل کرتے ہیں، فرمایا اللہ تمہیں بھی اس طرح ہی رزق دے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ فرمایا صبح جب گھونسلوں سے نکل کے جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس، لیکن صبح اٹھتے ہی اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے کہ نہیں کر رہے ہوتے؟ پوری رات بارش ہوتی رہی، آندھی چلتی رہی، بارش کے اندر وہ مبتلا رہے، صبح اٹھتے ہی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی زبان پر شکوہ شکایت نہیں، یہاں تو 2 روپے کے نقصان تو کیا، جتنا نفع آنا چاہیے اتنا نفع پورا نہ ملے تو کہتے ہیں گھاٹا ہو گیا جی، گھاٹا ہو گیا۔ اگر پہلے 5 لاکھ روپے ماہانہ کماتا تھا اب 4 کماتا کہ تو حالات بہت خراب ہو گئے، حالات بڑے خراب ہو گئے جب 4 لاکھ کما رہا ہے۔ یہ اس کو خسارے میں شمار کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ توکل سیکھو ان پرندوں سے، پوری رات آندھی چلی، جھولتے رہے، نیند نہیں کر سکے، لیکن پھر بھی صبح اٹھ کے اللہ کی تسبیح بیان کر، چہچہانے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ فرمایا وہ خالی پوٹے جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو سب چیزوں کے پوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی خالی نہیں، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے۔ فرمایا تم بھی دین پر چلو، اللہ کی ذات پر توکل کرو، اللہ بھی تمہیں ایسے ہی رزق عطا فرمائے۔ باقی اگر پریشانی آ جائیں وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، تو کیا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، 4 دن کی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ختم ہو جائے گی، ہمیشہ رہنے کے لیے تو کوئی نہیں آیا۔ یہ کھیل اور تماشا ہے، اگر محلات میں زندگی گزر جائے گی تو جھونپڑیوں میں بھی گزر ہی جائے گی۔ اگر بڑے بڑے جو ہے نا پلنگوں پر، بیڈوں پر، آرام دہ بستروں پر سو سکتا ہے بندہ، زمین پر بھی تو سو سکتا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، فرمایا اصل زندگی تو آخرت کی زندگی۔
اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ اس چیز کو جانتے، سمجھ آ جائے ان کو۔ فرمایا جو لوگ محنت اور کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے راستے بھی کھول دیا کرتے ہیں۔ لنہدینہم سبلنا، محنت کرے انسان، دین پر چلے۔ فرمایا لنہدینہم سبلنا، ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کے راستے کھولیں گے۔ اللہ ایسے نہیں ہے کہ انسان اللہ کے لیے محنت کرے اور اللہ راستے نہ کھولے، یہ نہیں ہوگا۔ سورہ روم شروع ہوتی ہے، فرمایا محنت کرنا تمہارا کام ہے، نصرت کرنا اور مدد کرنا ہمارا کام ہے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ جب مسلمان ابھی مکہ میں رہتے تھے تو رومیوں کی اور ایرانیوں کی آپس میں جنگیں رہتی تھی، لڑائیاں رہتی تھی۔ دونوں اس وقت کے سپر پاور تھے، قیصر و کسریٰ، رومی قیصر تھے اور جو ایرانی تھے کسریٰ ان کو کہا جاتا تھا۔ مسلمانوں کی قدرے ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ ہوتی تھی کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، کتاب والے تھے، اور مشرکین کی جو اپنی دلی طور پر محبتیں ہیں وہ ایرانیوں کے ساتھ ہوتی تھی کیونکہ وہ اہل کتاب کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی آپس میں جنگ ہوئی رومیوں کی اور ایرانیوں کی، تو رومی مغلوب ہو گئے، ایرانی غالب آ گئے۔ تو کافر تانا دینے لگے مکہ والے، اور دیکھا ہے کیا حال بنا وہاں کتاب والوں کا، یہاں پر بھی تمہیں ہم ایسی زیر کریں گے، تم بھی نہیں بچ سکو گے۔ کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے یہ آیت نازل کی، فرمایا غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، یہ مغلوب ہوئے ہیں، ان قریب یہ غالب ہو جائیں گے، اور وہ جب غالب ہوں گے تو چند سالوں کی بات ہے، اور ایمان والوں کو اللہ خوشی عطا فرمائے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیتیں سنی، فوراً بھاگتے ہوئے گئے، کفار کو کہا آپ بتاؤ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ حالات بدلنے والے، انہوں نے کہا نہیں۔ ان کا ایک سردار تھا، اس کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط لگا لی 10 اونٹ ہوں گی۔ فرمایا 3 سال میں حالات بدلیں گے، لفظ بضع استعمال ہوا، 3 سے لے کر 9 سال تک۔ کہا ٹھیک ہے 10 اونٹوں کی شرط ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو معلوم ہوا، آپ نے فرمایا نہیں، لفظ بضع ہے، اور بضع عربی زبان میں 3 سے لے کر 9 سال کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ 9 سال تک بھی جا سکتا ہے۔ تم اس طرح کرو، شرط بڑھاؤ، سال بھی بڑھاؤ۔ ایسے ہی کیے، کہا 100 اونٹ کی شرط لگاتے ہیں، اگر ہم جھوٹے ہو گئے 100 ہم دیں گے، نہیں تو تمہیں 100 دینا پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے وعدوں پر یقین تھا نا کہ ایسا ہوگا۔ 6 سال گزرے کہ 7واں سال آیا، دوبارہ لڑائی ہوگی رومیوں کے ایرانیوں کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو غالب کر دیا، اور پھر اسی دوران ہجرت بھی ہو چکی تھی۔ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ میں رومیوں کے غالب ہونے کی خبر اس دن پہنچی جس دن مسلمانوں کو اللہ نے بدر میں فتح عطا فرمائی۔ ڈبل خوشی، اللہ نے فرمایا تھا نا اللہ ان کی مدد کرے گا، اور اس دن تم بڑے خوش ہوگے، تو اللہ نے پہلے ہی خوشخبری سنا دی تھی، تو خوشخبری اللہ نے اس طرح دی، کل ہی گزرا نا یوم بدر بھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے مدد فرما دی۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، اور پھر ایسے ہی ہوا۔ وہ ابی بن خلف جو تھا وہ مر گیا تھا، جس کے ساتھ شرط لگائی، تو اس کا بیٹا تھا، اس نے 100 اونٹ دیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اس وقت 2 طرفہ شرط جائز تھی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے منع نہیں فرمایا تھا، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اس چیز سے منع فرما دی کہ کسی کام پر اس طرح شرط لگانا 2 طرف سے، بھی اگر ہو جائے گی تو میں دوں گا، نہیں تو تو دے گا۔ فرمایا یہ ٹھیک نہیں، اس سے آپ نے بعد میں منع کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے رکوع کے اندر اپنی آیات کو بیان کیا۔ ایک اللہ کی ذات اللہ کی آیات سے پہچانی جاتی ہے، اور ہر آیت کی شروع میں اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ۔ فرمایا اس کی ایک آیت اور نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے اتنے خوبصورت انسان پیدا مٹی سے کیے۔ فرمایا دیکھو کہاں مٹی کہاں انسان، اس مٹی سے بدل بدل کے یہاں تک لے جانے والا تو اللہ ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، فرمایا اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے
کہ اس اللہ نے تمہارے ہی نفسوں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، فرمایا وہ بیویاں تمہارے لیے سکون اور راحت کا ذریعہ ہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے اور ان کے درمیان محبت کو قائم کر دیا۔ جوڑے بسا اوقات ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہوتے، دیکھا تک نہیں ہوتا، نکاح کے دو بول بولنے کے بعد اللہ ان میں ایسی محبت رکھ دیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا رب کی نشانی یہ بھی ہے اس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ وَإِخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، فرمایا اس نے تمہاری زبانیں بھی مختلف بنائی، تمہارے رنگ بھی مختلف بنائے۔ کائنات میں کتنی زبانیں ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے۔ بندوں کے رنگ دیکھو اللہ کی طرف سے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ کی قدرت کی نشانی یہ بھی ہے کہ انسان تھک جاتا ہے اور انسان نیند کرتا ہے، نیند کرتے ہی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، فرمایا اس کی قدرت کی نشانی یہ بھی ہے کہ اس اللہ نے بارشوں کا نظام تمہیں عطا کیا ہے۔ اللہ بنجر زمینوں کو آباد کر دیا کرتے ہیں۔ اس کی قدرت کی نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے اتنے بڑے آسمان کو اپنے حکم سے کھڑا کیا ہوا ہے بغیر کسی ستون کے، اور ہر ایک کے آخر میں فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، لآیات للعالمین، لآیات لقوم یسمعون، لآیات لقوم یعقلون، جو فکر کرتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو ان باتوں کو سنتے ہیں، جو سمجھا کرتے ہیں، انہیں یہ نشانیاں نظر آیا کرتی ہیں۔ تو جب فرمایا یہ نشانیاں اللہ کی، تو اللہ کو کیوں چھوڑ کے کسی اور کے در پر جاتے ہو؟ نہیں، اسی کے مانو۔ فرمایا کوئی شک کی بات نہیں، اللہ کے نیک لوگ ہیں، اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کے برابر ہو گئے۔ اللہ ہے، بندے بندے ہیں، بندوں کو بندہ رہنے دو، رب کو رب رہنے دو۔ فرمایا دیکھو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، رزق کے معاملے میں اللہ نے تم سب کو برابر نہیں کیا۔ تمہارا ملازم ہے، تمہارا نوکر ہے، تمہارا وفادار ہے، اچھی وفا کرتا ہے، بڑی خدمت کرتا ہے، لیکن وہ 50 سال بھی تمہاری نوکری کرے، تم اپنے کاروبار میں اس کو کبھی شریک نہیں ٹھہراتے۔ فرمایا رب العالمین کی کوئی سال ہا سال عبادت کرتا رہے، صدیوں عبادت کرتا رہے، عابد ہی رہے گا، وہ عابد رب کی خدائی میں شریک نہیں ہو سکتا کہ عبادت کر کر کے وہ خدا بن جائے، خدا کی خدائی میں شریک ہو جائے۔ نہیں، بندے بندے ہی ہوتے ہیں، اس لیے حکم مانو تو رب کا۔ فرمایا اس کے حکموں میں سے یہ بھی ہے کہ اس اللہ نے سود لینے سے منع کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ سود سے مال گھٹتا ہے، کبھی بڑھتا نہیں۔ فرمایا زکوٰۃ دو تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو بڑھا دے، زکوٰۃ سے تمہارا مال بڑھتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے فسادات نظر آتے ہیں بما کسبت ایدی الناس، جتنی خرابیاں ہیں یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ان کی اپنی برائیاں ہیں۔ ہر آدمی یہ تو روتا ہے کہ نظام خراب ہو گیا، امن و امان خراب ہو گیا، فلاں چیز ہو گئی، بیماریاں آ گئیں۔ فرمایا کبھی تم نے سوچا بھی ہے کہ تم کرتے کیا ہو؟ ناپ تول میں کمی تم کرتے ہو، دودھ میں پانی تم ملاتے ہو، 2 نمبر دوائی تم تیار کرتے ہو، 2 نمبر کپڑا تم بیچا کرتے ہو، سارے الٹے کام کرتے ہو۔ وبال آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں حالات خراب ہو گئے۔ حالات ادھر سے نہیں، تم نے اپنے حالات خود خراب کیے۔ فرمایا یہ اس لیے حالات آتے ہیں، اللہ پاک تمہیں جھنجھوڑتے ہیں کہ واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ سورہ لقمان شروع ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کی نصیحتوں کا خصوصی طور پر ذکر کیا۔ فرمایا ہم نے ان کو حکمت عطا کی تھی، اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، اور اللہ نے یہاں قرآن سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں ذکر کی۔ سب سے پہلی یا بنیا لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اپنی اولاد کا سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک کرنا چاہیے، سب سے پہلے اعتقاد اس کا ٹھیک کریں گے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت لقمان کی اس نصیحت کو اللہ نے ذکر کیا، حضرت لقمان کی نصیحت کو وہی بند کر دیا۔ فرمایا لوگوں، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو ہمارا حق سکھایا، اب ہم تمہیں کہتے ہیں بیٹو اپنے ماں باپ کا بھی ادب کیا کرو۔
اللہ نے اولاد کو ماں باپ کا حق سکھایا، پھر دوبارہ ان کی نصیحتیں ذکر کی، یا بنیا اقم الصلاۃ، یا بنیا اے میرے بیٹے، کوئی بھی کام ہو چھوٹا سا ہو، زمین میں، آسمان میں، پہاڑوں میں، قیامت کے دن اللہ اس کو سامنے کرے گے۔ میرے پیارے بیٹے، نماز پڑھتے رہنا، اچھی باتوں کا حکم دینا، وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بری باتوں سے روکنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنا۔ یہ یاد رکھیے، جو امر بالمعروف کرے گا، نہیں عن المنکر کرے گا، اچھی باتوں کا حکم دے گا، بری باتوں سے روکے گا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس پر مصیبتیں آئیں گی آئیں گی۔ ہمارے کتنے بزرگوں کے واقعات ایسے ہیں کہ جب ان کو کہا گیا نا آپ یہ کر رہے ہیں تو اس کی سزا کیا بنتی ہے، اللہ اکبر، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا کہ ان کی فوج میں بھرتی نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت ہندوستان کی جو فوج تھی کہ یہ تو ان کے ماتحت چلتی ہے، انگریزوں کے، تو یہ تو ان کی حمایت کرنے والی بات ہے، تو ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ ہو گیا۔ جج نے بلایا عدالت میں، حضرت گئے، کہا جی آپ نے یہ بات کی ہے؟ کہا بالکل کی ہے، بالکل فتویٰ دیا، میں اس پر قائم و دائم ہوں۔ کہا آپ کو پتا ہے کہ اس فتوے کی سزا کیا ہے؟ یہ تو بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بغل سے اپنا کفن نکالا، فرمایا فتویٰ دینے سے پہلے اپنا کفن تیار کرایا تھا، مجھے ان ساری چیزوں کا پتا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا اچھی بات کا حکم دو، بری باتوں سے روکو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو مصیبت ہے پھر صبر بھی کرو، وہ آنی ہی آنی تھی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب لوگوں سے بات کرو تو منہ موڑ کے بات نہ کرنا بیٹا، جس سے بات کرو اسی طرف منہ کرو، زمین پر اکڑ کے نہ چلا کرو، اللہ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتے، میانہ چال چلا کرو، آواز پست رکھا کرو، بلند آواز سے کچھ نہیں بنتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اگلے رکوع میں اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے ایمان والوں رب کی نافرمانی سے بچتے رہو، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اور ڈرو قیامت کے دن سے، اس دن باپ بیٹے کے اور بیٹا باپ کے کام کوئی نہیں آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، فرمایا رب کے وعدے سچے ہیں، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، دنیا کی زیب و زینت، یہاں کا کر و فر، یہاں کی خوشیاں کہیں تمہیں تباہ و برباد نہ کر دیں، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور فرمایا دھوکے میں ڈالنے والا شیطان بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں۔ اور 5 چیزیں فرمایا اس کا علم اللہ کے پاس، قیامت کب آئے گی اللہ جانتے ہیں، بارش کب ہوگی، کب نہیں، کتنی ہوگی، کب ہوگی، اگلے سال کس مہینے میں ہوگی، اگلی صدی میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، نیک بخت ہے کہ بدبخت ہے، مومن ہے کہ کافر ہے، 100 سال کی زندگی ہوگی یا 1 سال اور 1 دن کی زندگی ہوگی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ کل اس نے کیا کرنا ہے، انسان کی پلاننگ کیا ہوتی ہے اور ہوتا کیا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں پر آئے۔ یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ جب اللہ ہی جانتا ہے تو جو تمہارے علم میں ہے نا ان کاموں کو کرو، ان کے پیچھے نہ پڑو، پتہ نہیں میں نے کل کیا کرنا ہے، میرا دن کیسے گزرے گا، اخبار لیتے ہی دیتے ہیں دن کیسا گزرے گا، جی پہلے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ رب کی باتیں ہیں، رب پر چھوڑیے، جو تمہارے کرنے کے کام ہے وہ کریں۔ سورہ الف لام میم سجدہ بالکل مختصر سورت، 3 رکوعات پر مشتمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن اکثر فجر کی نماز میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ابتدا میں اللہ نے قرآن مجید کی ترغیب دی کہ یہ میرا اتارا ہوا ہے، یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے، اس میں شک اور شبہ نہ کرنا، اور اس اللہ کا ہے جو آسمان زمین کا انتظام کر رہا ہے، اور تم نے اس اللہ کے سامنے جانا ہے قیامت کے دن، اور وہ ایک دن 1000 سال کا دن ہوگا، اور سورہ معارج میں آئے گا 50,000 سال کا دن ہوگا۔ فرمایا اس دن ظالموں نے اپنی گردنیں جھکائی ہوں گی، اور وہ منظر دیکھنے کے قابل ہوگا کہ کیا ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اور اس کے بالمقابل فرمایا کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو ہمیشہ اب بھی سجدہ ریز رہتے ہیں رب کے سامنے۔ آیت سجدہ فرمایا ان کی راتیں بستروں پر نہیں گزرتی، ان کے پہلو بستروں سے الگ گزرتے ہیں۔ یا اللہ وہ پوری رات جاگ کے کیا کرتے ہیں، موبائل پہ لگے رہتے ہیں، انٹرنیٹ پہ لگے رہتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، پوری رات اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈر بھی رہے ہوتے ہیں، امیدیں بھی لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، امیدیں بھی لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ فرمایا انہی لوگوں کے لیے ہم نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا پورا سامان تیار کیا ہوا ہے۔
قرۃ اعین، فرمایا اللہ جنت میں وہ کچھ عطا کریں گے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، آج تک کسی کان نے سنا نہیں، اور ایسی نعمتیں ہوں گی دل میں ان کی سوچ بھی آج تک کسی کو نہیں آئی۔ اللہ ایسی ایسی نعمتیں عطا کریں گے، دیں گے انہی کو جو یہاں اللہ کو پکارا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ہمیشہ اپنے کو پکارنے والا بنائے، اور رات کو اٹھ اٹھ کر اللہ ہم سب کو اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا اللہ قرآن مجید کے صحیح فہم نصیب فرما، یا اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ عقیدہ قرآن والا نصیب فرما، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اپنی جانب سے خصوصی فضل رحم اور کرم فرما، اور یا اللہ اپنے فضل سے ہمارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اور یا اللہ موت کی تنگیوں اور سختیوں سے بچا، قبر کی تنہائیوں اور تکلیفوں سے بچا، قیامت کی رسوائیوں سے بچا۔ یا اللہ اپنے فضل سے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ہم سب کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔